بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين وقال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، یہ جلسہ جو سیرت پاک کے عنوان سے منعقد ہوا ہے، لیکن جلسے کا ماحول اور جلسے میں حاضرین کی تعداد اور اس میں پھر خواتین کی تعداد کی کثرت نے اس جلسے کو تعلیمی بنا دیا ہے اور گویا اس جلسے کا موضوع تعلیم ہو گیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ دونوں پہلوؤں پر کچھ اپنی گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، بلکہ 3 آیتوں کی تلاوت کی اور اس کے ساتھ 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھیں۔ میں کوشش کروں گا پہلے ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں اور پھر ان احادیث کا ترجمہ اور ان کی روشنی میں کچھ عرض کروں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اس پہلی آیت میں کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مثالی نمونہ ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون، خدا کی قسم، تمہارے رب کی قسم، تم ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، یا وہ لوگ اہل ایمان نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ وہ آپ کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ بنائیں، جج نہ بنائیں، قاضی نہ بنائیں ان معاملات میں جو ان کے آپس میں ہوتے ہیں، اختلافات کی شکل میں، جھگڑوں کی شکل میں اور دوسرے مسائل کی شکل میں۔ اور جب آپ ان اختلافات کے سلسلے میں، ان مسائل کے سلسلے میں، ان معاملات کے سلسلے میں کوئی فیصلہ صادر فرمائیں، کوئی حکم دیں، کوئی ہدایت دیں، تو وہ لوگ اپنے دلوں میں ذرا بھی تنگی محسوس نہ کریں اور آپ کے اس فیصلے کو پوری طرح خوش دلی کے ساتھ تسلیم کریں اور اس کو پوری طرح نافذ کریں۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو بھی دیں، چیز دیں یا حکم دیں، اس کو لو، قبول کرو، اور جس سے وہ تمہیں روکیں، منع کریں، اس سے باز آ جاؤ۔ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، اس کے ایمان کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ کوئی ایک جھونکا، چاہے وہ جھونکا رسم و رواج کا ہو، دولت کا ہو، خواہشات کا ہو، ضرورتوں کے پورا کرنے کا ہو، نفس کے تقاضوں کا ہو، کوئی بھی جھونکا، ہلکا سا جھونکا اس ایمان کے درخت کو ہلا کر رکھ دے گا، جھنجھوڑ کر رکھ دے گا، جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دے گا۔ کب؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون، یہاں تک کہ میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہاں تک کہ میں اس مومن کو اس کی اپنی جان سے زیادہ، اس کی اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص
اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق نہ ہو جائیں، اس کے تابع نہ ہو جائیں۔ اب میں 3 واقعات اس موقع پر ان احادیث کی مناسبت سے اور اس آیت کی مناسبت سے یا ان آیات کی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نام پر آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور اس موقع پر ایک حدیث قدسی میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبازلین فیہ والمتزاورین فیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری محبت واجب ہو گئی، میری محبت کا وہ حقدار بن گیا۔ میری محبت اس کے لیے ہے، کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو میری خاطر، میری وجہ سے، میرے نام پر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر آپس میں بیٹھتے ہیں میری وجہ سے، میری خاطر۔ اسی طرح آپس میں ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں میری خاطر، میرے لیے، میری وجہ سے۔ اسی طرح آگے فرمایا اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ہاں جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں میری وجہ سے۔ اس حدیث کے قدسی کو اگر سامنے رکھا جائے تو آج کا ہمارا یہ اجتماع، ہماری بہنوں کا یہاں آنا، ہمارے بھائیوں کا یہاں آنا، آپس میں محبت کے ساتھ بیٹھنا، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانا، ایک دوسرے کو سلام کرنا، اور اس جلسے پر جو سیرت کے نام پر ہو رہا ہے خرچ کرنا، یہ ہمیں اللہ کی محبت کا حقدار بنانے کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ ہماری نیت صاف ہو، ہمارے اندر اخلاص ہو، اور ہم واقعی بغیر اور کسی ارادے کے صرف اور صرف اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ تو اگر ہمارے اندر یہ محبت پیدا ہوتی ہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، جلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے یہاں اسی نسبت سے آتے جاتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے حقدار بن جائیں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت کے ہم حقدار بن جائیں گے تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو میں ذکر کر رہا تھا سیرت کے اس عنوان سے 3 واقعات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سلسلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس سے اندازہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا ہے، محبت کیسی ہونی چاہیے، اور کس حیثیت سے وہ محبت لوگوں کے سامنے آنی چاہیے۔ اس محبت میں ہمیں نہ اپنی عزت دیکھنا ہے، ہمیں نہ اپنی خواہشات دیکھنا ہے، نہ ہمیں اپنی مرضی دیکھنا ہے، ہمیں کچھ نہیں دیکھنا، ہمیں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھنا ہے۔ اس محبت کے آگے ساری محبتیں ہیچ اور ساری محبتیں قربان ہیں۔ پہلا واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ وہ ایک بار وضو کر رہے تھے، وضو کر کے جب وہ فارغ ہوئے تو وضو کرنے کے بعد وہ مسکرائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو وہاں پر موجود تھے، انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے وضو کیا، سمجھ میں آیا، لیکن یہ مسکرانا آپ کا سمجھ میں نہیں آیا۔ اب جواب سنیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ وضو کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھا، تو بس اب مجھے یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ آپ کیوں مسکرائے، مسکرانے کی وجہ کیا تھی، کیوں آخر مسکرانے کی ضرورت پڑی۔ ہمارا نبی مسکرایا تو ہمیں بھی مسکرانا ہے۔ یہ ہے تابعداری، یہ ہے محبت کا تقاضا کہ ہمیں سبب نہیں جاننا، ہمیں وجہ نہیں جاننا، ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرنا، بس ہمارے نبی نے وہ کام کیا ہے تو اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم وہ کام ویسے ہی کریں جیسا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کام کرتے دیکھا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے
کہ انہوں نے نہ علت جانی، نہ سبب جاننے کی کوشش کی، نہ وجہ جاننے کی کوشش کی، بس انہوں نے دیکھا، انہوں نے سمجھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل کرتے پایا، بس انہوں نے اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیا اور اس کو ایک معمول بنا لیا۔ دوسرا ایک واقعہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے موقع پر ان سے یہ کہا کہ دشمن کے خیموں میں جاؤ اور معلومات حاصل کرو کہ دشمن نے جنگ کے لیے کیا تیاری کی ہے، اس کا لشکر کتنا بڑا ہے، فوجیوں کی کتنی تعداد ہے، ہتھیار اس کے پاس کیسے ہیں، سواریاں کیسی ہیں، اسلحے کیسے ہیں، اور اس کے پاس غذا کی کتنی مقدار ہے، اس کے حملے کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے، کیا اس نے تدبیریں اختیار کی ہیں، کیا اس کی حکمت عملی ہے، کب حملہ کرنے کا اس کا ارادہ ہے۔ یہ ساری معلومات حاصل کر کے آؤ، اور یاد رکھنا کوئی کارروائی نہ کرنا، کوئی ایکشن نہ لینا اور کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کے خیموں میں جاتے ہیں، رات کا وقت ہے، پورا جائزہ لیتے ہیں۔ جائزہ لے کر جب وہ لوٹ رہے ہیں تو انہوں نے دیکھا ابو سفیان بعد میں جو رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے، وہ وہاں پر آگ کے پاس بیٹھے اپنے ہاتھ کو تاپ رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں خیال آیا کہ بڑا اچھا موقع ہے، اس وقت اگر ان کا کام کر دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے تو دشمن کی فوج ہمت ہار جائے گی، اس کا حوصلہ پست ہو جائے گا، اس کے پاؤں اکھڑ جائیں گے، اور حملہ کرنے کا جو خیال اس کے دل میں ہے وہ خیال بھی اس کے دل سے نکل جائے گا، اور وہ الٹے پاؤں واپس ہونے پر مجبور ہو جائے گی اس کی فوج، کیونکہ اس کا سردار مار دیا گیا۔ تو اب کس کی سیادت اور قیادت میں اور کس کی سرپرستی میں وہ حملہ کریں گے؟ انہوں نے کیا کیا؟ تلوار تو فاصلہ لمبا تھا، دور تھے، تلوار سے ان کو نہیں مارا جا سکتا تھا۔ انہوں نے کمان نکالی اور کمان میں تیر لگایا اور نشانہ سادھا، اور قریب تھا کہ وہ تیر چلاتے اور ابو سفیان کو قتل کر دیتے۔ اچانک ان کو خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر بھیجا تھا کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، کوئی کارروائی نہ کرنا، کوئی ایسی حرکت نہ کرنا، تمہیں صرف ایک جاسوسی کے طور پر، یعنی جاسوسی کی خاطر بھیجا گیا ہے، تمہیں دشمن کی خبریں لانا ہے، وہاں کوئی کام نہیں کرنا۔ بس یہ خیال آنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کی اس خواہش پر غالب آ گئی، اور انہوں نے اپنی خواہش پر چھری چلا دی، اور وہ تیر جو انہوں نے کمان میں لگایا تھا، کمان سے وہ تیر نکالا اور تیر کے تھیلے میں ڈالا، اور وہ تھیلا پھر اپنے کندھے پر لٹکایا، کمان دوسرے کندھے پر ٹانگی اور واپس چلے آئے۔ سوچئے اب اگر وہ یہ سوچتے کہ نبی نے کہا تو تھا، لیکن یہ تھوڑی کہا تھا کہ قتل نہ کرنا دشمن کے سردار کو، اس کے کمانڈر کو، بڑا اچھا موقع تھا، اور یہ کام اگر ہم کر لیتے تو لڑنے کی بھی ضرورت نہ پڑتی، نوبت جنگ کی نہ آتی، اور دشمن کے پاؤں اکھڑ جاتے اور ہم غالب آ جاتے، ہم فاتح ہو جاتے۔ 50 تعبیلیں وہ کر سکتے تھے، 50 توجیہات وہ کر سکتے تھے، اور اپنی اس خواہش کو پورا کر سکتے تھے، لیکن وہ خواہش جو بڑی اچھی خواہش تھی اور نیک خواہش تھی اور واقعی موقع کی خواہش تھی اور بڑی مفید ثابت ہو سکتی تھی، انہوں نے اس خواہش کا بھی ایک دم گھونٹ دیا، اس کا گلا گھونٹ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اور آپ کی ہدایت کو اور آپ کی تعلیم کو اپنی خواہش پر مقدم رکھا، اس پر اوپر رکھا، اور وہاں سے واپس آ گئے۔ سوچئے جو کہا گیا کہ ہماری خواہش نبی کے حکم کے تابع ہو جانا چاہیے، تو انہوں نے اپنی اس خواہش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کر دیا۔ تیسرا واقعہ، ایک دعوت ہے، کسریٰ کے دربار میں ہو رہی ہے، اور بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر ایک صحابی بھی ہیں جو مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ کھانا کھاتے کھاتے ان کے ہاتھ سے لقمہ زمین پر گر جاتا ہے، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم یاد ہے، آپ کی وہ ہدایت، وہ تعلیم یاد ہے کہ اگر ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو لقمے کو اٹھا لو، کیونکہ وہ اللہ کا رزق ہے، اور نہ جانے رزق کے کھانے کے کس حصے میں برکت ہو، لہذا پوچھ کر اس کو کھا لینا چاہیے۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ لقمہ جو ان کے ہاتھ سے گرا تھا زمین پر، انہوں نے اس کو اٹھایا
ایک صاحب نے ان کو ٹوکا کہ کیا کرنے جا رہے ہو، بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا سوچیں گے کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے، جس کا تو زمین سے نوالا اٹھا کر کھا لیتا ہے، آخر کتنا بھوکا ہوتا ہے، کتنی کھانے کی اس کو خواہش ہوتی ہے، کھانے کی کتنی لالچ ہوتی ہے کہ ایک زمین پر گرا ہوا نوالا بھی وہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ تو انہوں نے جو جواب دیا، اس جواب کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا، ایسی جگہ پر کہا جہاں آدمی مغلوب ہو جاتا ہے، جہاں آدمی احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، جہاں آدمی اپنی عزت کو بچانے کی ہر ممکن کوشش اور تدبیر کرتا ہے، انہوں نے کہا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان سرداروں کی طرف، ان وزیروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا میں اپنے حبیب پاک کی سنت ان احمقوں کی خاطر چھوڑ دوں؟ تو یہ تین واقعات میں آپ کے سامنے میں نے رکھے، ان میں تینوں طرح کے نمونے آ گئے۔ یہ مزاج ہمارا بننا چاہیے کہ ہم دنیا کو ٹھوکر لگا دیں گے، ہم اپنی عزت کو خاک میں ملا دیں گے، ہم اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دیں گے، ہم کسی علت کو جاننے کی، سبب کو جاننے کی کوشش نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، جو حکم دے دیا، جو آپ نے ہدایت فرما دی، ہم کو اسے تسلیم کر لینا ہے منعن، ہمیں کوئی اس میں شک پیدا نہیں کرنا، ہمیں اس پر غور ہی نہیں کرنا، اس کو ہمیں سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا، یقیناً آپ کا فرمایا ہوا صحیح ہوگا، لہذا ہمیں بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی سبب کو جانے ہوئے، بغیر کسی علت کو تلاش کیے ہوئے آپ کے ہر حکم کو مان لینا ہے۔ اب یہاں پر کچھ باتیں میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں عقائد کے سلسلے میں بھی ملتی ہیں، عبادات کے سلسلے میں بھی ملتی ہیں، معاملات کے سلسلے میں بھی ملتی ہیں، معاشرت کے سلسلے میں بھی ملتی ہیں، خوشی کے سلسلے میں بھی ملتی ہیں، غمی کے سلسلے میں بھی ملتی ہیں۔ لیکن ہماری غلطی کیا ہے؟ ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم عقائد میں اور عبادات میں تو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ سنت کیا کہتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، آپ کیا حکم دیتے ہیں، نیت کہاں باندھنا چاہیے، آمین کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، کس طرح کا لباس پہننا چاہیے، کس طرح کی پگڑی پہننی چاہیے، ہری پہننی چاہیے کہ کالی پہننی چاہیے، ان تمام باتوں پہ ہم غور کرتے ہیں، ان تمام باتوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، عقائد کے سلسلے میں بھی، عبادات کے سلسلے میں بھی اور پہناوے کی شکل میں بھی۔ لیکن معاشرت کے سلسلے میں، معاملات کے سلسلے میں، اخلاق کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ہدایات دیتے ہیں، وہاں پر ہم بھول جاتے ہیں کہ آپ نے کس کو جائز کہا، کس کو ناجائز کہا، کس کو حرام کہا، کس کو حلال کہا، آپ کے اخلاق کیا تھے، پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہوتا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیا ہوتا تھا، دشمن کے ساتھ آپ کس طرح پیش آتے تھے، بچوں کے ساتھ آپ کیا معاملہ کرتے تھے، بوڑھوں کے ساتھ آپ کس طرح احترام کا معاملہ کرتے تھے۔ یہاں پر ہم بھول جاتے ہیں کہ سیرت ہم سے کیا کہتی ہے، کیا مطالبہ کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حال تھا کہ آپ تو جب جانور کو ذبح کرنے کے لیے بھی آپ یہ حکم دیتے تھے، چھری کو تیز کر لو، جانور کو ذبح کرنے کے دوران تکلیف نہ ہو۔ آپ نے تو یہاں تک فرمایا دودھ دوہنے والوں سے کہ اونٹنی کا دودھ اگر دو رہے ہو تو اونٹنی کا دودھ دوہنے سے پہلے اپنے ناخن کتر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دودھ دوہنے کے دوران اس کے تھن میں تمہارے ناخن چبھیں۔ تو آپ نے تو اتنا اہتمام کیا کہ اونٹ کے تھن میں تمہارے ناخن نہ چبھیں، یعنی اونٹ کو بھی تم سے تکلیف نہ پہنچے۔ تو کیسے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے، کیسے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کیسے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا حق مارتا ہے۔ اس موقع پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور آپ کو سناتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے یہ عقائد، آپ کی یہ عبادات یہ خطرے میں ہیں۔ آپ چاہے جتنی عبادتیں کر لیں اور جتنے اخلاص کے ساتھ کر لیں، جتنا صحیح عقیدہ رکھ لیں، اگر یہ بندوں کے حقوق ادا کرنے میں آپ نے کوتاہی کی تو آپ کی یہ ساری عبادتیں آپ کے ان دشمنوں کو دے دی جائیں گی جن کے ساتھ آپ دنیا میں دشمنی کا برتاؤ کرتے تھے۔ آپ نے پوچھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، اتدرون من المفلس؟ کیا پوچھا آپ نے
صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ بتاؤ مفلس کون ہے، مفلوک الحال کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ ہم میں غور سے سنیے گا، یہ ہماری بہنوں کو بھی سننا چاہیے اور ہمارے بھائیوں کو بھی سننا چاہیے، کچھ کام نہیں آئے گا اگر یہ ہوا، اگر یہ غلطیاں ہوئیں، جن غلطیوں کو ہم غلطیاں نہیں سمجھتے ہیں، جن کو ہم دین سے باہر سمجھتے ہیں، جن کے بارے میں ہمارا یہ تاثر نہیں ہے کہ یہ بھی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، یہ چیز ہم کو جہنم میں پہنچا دے گی، نمازوں کے باوجود، روزوں کے باوجود اور ہر قسم کی عبادت کے باوجود۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس نہ پیسہ ہو اور نہ سامان ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المفلس من امتی، غور سے سنیے بلکہ یاد کر لیجیے یہ حدیث، آپ نے فرمایا المفلس من امتی، کہ میری امت میں مفلس وہ ہے من یأتی یوم القیامہ، کہ جو قیامت میں آئے بصلاۃ، نمازیں لے کر، وصیام، اور روزے لے کر، وزکوٰۃ، اور زکوٰۃ لے کر۔ اس کے بعد اگلا حصہ سنیے، اس کے بعد آپ نے فرمایا وَيَأْتِي، وہ آئے وقد شتم ھذا، اس حال میں آئے نمازیں لے کر، روزے لے کر، زکوٰۃ لے کر، کہ اس کو گالی دی تھی دنیا میں، وقذف ھذا، اس کو تہمت لگائی تھی، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، اس کا مال کھایا تھا ناجائز طریقے سے، وَسَفَكَ دَمَ ھذا، اس کا ناحق خون بہایا تھا، وَضَرَبَ ھذا، اور اس کو مارا تھا۔ سمجھے آپ؟ چنانچہ پھر کیا ہوگا فَيُعْطَى ھذا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَھذا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اب وہاں پر جب وہ آئے گا اپنی عبادتوں کے ساتھ لیکن مار پیٹ کے ساتھ، الزام تراشیوں کے ساتھ، تہمت لگانے کے ساتھ، حق مارنے کے ساتھ، گالی بکنے کے ساتھ، پگڑی اچھالنے کے ساتھ، ذلیل اور رسوا کرنے کے ساتھ، تو کیا ہوگا؟ اب وہ تمام کے تمام لوگ وہاں آ جائیں گے میدان حشر میں، اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کریں گے میرا حق دلائیے، انہوں نے مجھے گالی دی تھی، انہوں نے مجھے تہمت لگائی تھی، انہوں نے میری زمین پر قبضہ کر لیا تھا، انہوں نے میرے پیسے مار دیے تھے، انہوں نے مجھے رسوا کر دیا تھا، انہوں نے میرے خلاف فرضی FIR کرا دی تھی، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا۔ چنانچہ وہاں پر پیسہ تو چلے گا نہیں، سکہ چلے گا نہیں، سامان چلے گا نہیں، تبادلہ ہوگا نیکیوں کا، تبادلہ ہوگا گناہوں کا۔ فَيُعْطَى ھذا مِنْ حَسَنَاتِهِ، چنانچہ اس کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اس کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اب جب نیکیاں بڑھتے 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 ختم ہو گئیں، آپ کی ساری نمازیں دے دی گئیں، اس دشمن کو دنیا کے جس کی دشمنی میں آپ اتنا آگے بڑھ گئے تھے کہ آپ نے کچھ دیکھا ہی نہیں، ہر طرح سے اس کو پھنسانے کی کوشش کی، ہر طرح سے اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، ہر طرح سے اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، تہمت بھی لگائی، الزام بھی لگایا، فرضی مقدمہ بھی قائم کیا، جھوٹی خبریں بھی اس کے بارے میں آپ نے اڑائیں اور پھیلائیں، ہر طرح آپ نے اس کو پریشان کیا۔ اب اسی دشمن کو آپ کی نیکیاں دی جا رہی ہیں، سوچئے کیا حسرت کا عالم ہوگا، اس وقت کیا آپ کی کیفیت ہوگی؟ آپ کی ساری نیکیاں، ساری کمائی، ساری پونجی جو دنیا میں آپ کما کر لائے تھے، نمازوں کی شکل میں، روزوں کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، حج کی شکل میں، عمرے کی شکل میں، صدقات کی شکل میں، خیرات کی شکل میں، یتیموں کی کفالت کی شکل میں، بیواؤں کے وظیفے کی شکل میں، کمبل کے تقسیم کی شکل میں، اور نہ جانے کتنی نیکیاں آپ نے دنیا میں کی تھیں، اور بڑے خوش، بڑے مطمئن گئے تھے آخرت میں کہ میں تو بہت لایا ہوں، مجھے تو سیدھا جنت میں بھیج دیا جائے گا، میں نے تو کوئی گناہ کیا نہیں، میں نے کوئی حرام چیز کی نہیں، میرا کیا ہے، نہ میں نے زنا کیا، نہ میں نے چوری کی، نہ میں نے ڈکیتی ڈالی، نہ میں نے والدین کے ساتھ بدسلوکی کی، نہ میں نے یہ کیا، نہ میں نے وہ کیا۔ لہٰذا وہاں پر جب ساری آپ کی نیکیاں اس کو دے دی گئیں، اور اب بھی کیا ہے، حساب والے کھڑے ہیں،
مطالبہ کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس اب دینے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے، آپ خالی ہاتھ ہیں، عبادتوں سے خالی ہو چکے، سارا ذخیرہ خالی کر چکے، نیکیوں کی ساری پوٹلی آپ کی کھولی جا چکی، اب کیا ہوگا؟ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اخذ من خطایاہم، اب آپ کے دشمنوں کے گناہ لیے جائیں گے اور وہ گناہ آپ پر ڈالے جائیں گے، آپ کے ترازو کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے۔ آپ نے زنا نہیں کیا تھا، آپ کے دشمن نے زنا کیا تھا، لیکن آپ کے پاس چونکہ دینے کو کچھ بچا نہیں تو اس کا زنا آپ کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا، اس کی ڈکیتی آپ کے کھاتے میں ڈال دی جائے گی، اس کی چوری آپ کی کھانے میں ڈال دی جائے گی، ترازو کے پلڑے میں ڈال دی جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ آپ کی نیکیاں جا چکی، اس کے گناہ آپ کو دیے جا چکے، اب گناہوں کے بعد آپ جنت میں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے؟ آپ فرماتے ہیں طرح فی النار، پھر آپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ڈھکیل دیا جائے گا۔ تو سوچئے، اس موقع کو یاد کیجئے، وہاں دوبارہ نیکی نہیں کر سکتے، دوبارہ کوئی عمل نہیں کر سکتے، جو کچھ لے کے گئے تھے بس وہی تنہا ایک سرمایہ تھا، وہ بھی آپ نے گنوا دیا، وہ بھی آپ نے دشمن کے حوالے کر دیا، دوست کے حوالے کرتے، اپنی اولاد کے حوالے کرتے، اپنے رشتہ داروں کے حوالے کرتے، تب بھی شاید تھوڑا آپ کو تسلی ہوتی کہ چلو یہ نیکیاں جو میں نے دنیا میں کمائی تھی میرے کام نہیں آئی، نہ آئی، میرے باپ کے کام آ گئی، میرے بیٹے کے کام آ گئی، میری بیوی کے کام آ گئی، میرے سالے کے کام آ گئی، میرے بھتیجے کے کام آ گئی۔ نہ وہ بھتیجے کے کام آئیں گی، نہ وہ باپ کے کام آئیں گی، وہ آپ کے اس دشمن کے کام آئیں گی جس کے خون کے آپ دنیا میں پیاسے تھے۔ اب آپ سوچئے وہ دشمن کیسا ہنس رہا ہوگا اور آپ کس طرح وہاں رو رہے ہوں گے۔ تو اس انجام سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق توبہ سے معاف ہو جائیں گے، معاف کرانے سے معاف ہو جائیں گے، اور جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن انسانوں کے جو حقوق آپ پر عائد ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں کے جو حقوق آپ پر عائد ہوتے ہیں، اگر اس میں آپ نے کوتاہی کی تو وہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ تو ہمیں اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے، اپنے ساتھیوں کے، اپنے پڑوسوں کے، اپنے پڑوسیوں کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے جاننے والوں کے، نہ جاننے والوں کے، سب کے حقوق ادا کرنا ہے۔ کسی کا بھی کوئی ایک حق ہمیں دنیا سے لے کر نہیں جانا ہے، ورنہ وہی انجام ہوگا جو انجام میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ تو یہ باتیں تھیں اس عنوان سے، جس عنوان سے سیرت پاک کا یہ جلسہ منعقد ہو رہا ہے۔ ہمیں ضرورت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات جو عقائد کے سلسلے میں بھی ملتی ہیں، عبادات کے سلسلے میں بھی ملتی ہیں، معاملات کے سلسلے میں بھی ملتی ہیں، اور اخلاقیات کے سلسلے میں بھی ملتی ہیں، معاشرت کے سلسلے میں بھی ملتی ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ کی محبت سب کی محبت پر غالب آنی چاہیے، لیکن کیا ہم اس محبت کے اس دعوے میں سچے اترتے ہیں؟ آپ خوشیوں کا موقع دیکھیے، غمیوں کا موقع دیکھیے، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ اور آپ کی تعلیمات، آپ کی ہدایات ہم سے کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں، اور رسم و رواج ہم سے کچھ اور مطالبہ کر رہا ہوتا ہے۔ گھر کی بڑی بوڑھیاں ہم سے کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہیں، ہمارا سسرال ہم سے کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، ہماری یہ قطب مینار جیسی نعت یہ ہم سے کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے۔ اور وہاں پر جب ٹکراؤ ہوتا ہے نبی کی سنت کا، نبی کی تعلیم کا، نبی کی ہدایت کا، نبی کی محبت کا، اور نبی کی اس محبت سے محبت ٹکراتی ہے بیٹے کی، محبت ٹکراتی ہے بہو کی، محبت ٹکراتی ہے سسرال کی، محبت ٹکراتی ہے رسم و رواج کی، محبت ٹکراتی ہے نام و نمود کی، محبت ٹکراتی ہے شہرت اور عزت کی، تو نبی کی محبت مغلوب ہو جاتی ہے، وہ نیچے رکھ دی جاتی ہے، اور یہ محبتیں غالب ہو جاتی ہیں، یہ محبتیں فاتح ہو جاتی ہیں۔ تو سوچئے کیا اس اپنے اس دعوے میں جو محبت کا دعویٰ ہم کرتے ہیں اور ظاہری طور پر بہت جلوس نکالتے ہیں، بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، بڑی بڑی تقریریں ہوتی ہیں، بڑے بڑے احتجاجات ہوتے ہیں، لیکن جب وقت امتحان کا آتا ہے، جب وقت آزمائش کا آتا ہے، جب محبت سے ٹکرانے لگتی ہے، تو وہاں پر ہمیں ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم بڑی بے عزتی کے ساتھ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ٹھکرا دیتے ہیں، ہم کنارے لگا دیتے ہیں، ہم اس پر نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں، تو کیا اس کے بعد نبی کی محبت کو ٹھکرانے کے بعد، نبی کی محبت کو کنارے لگانے کے بعد، نبی کی محبت کی ناقدری کرنے کے بعد کیا ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم اپنے کو مسلمان کہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے کو امتی کہیں، ہم اپنے کو آپ کا تابعدار کہیں، ہم اپنے کو آپ کا غلام کہیں؟ ہم تو خود آقا بن جاتے ہیں، ہم آقا بن کر فیصلے کرتے ہیں اور نبی کی تعلیمات کو ہم پر سے پش ڈال دیتے ہیں۔ تو ہمیں ان باتوں پر بھی غور کرنا چاہیے۔ جلسوں میں شریک ہونا اپنی جگہ، زبان سے محبت کا مدعا کرنا اپنی جگہ، جلوس نکالنا اپنی جگہ، پگڑیاں باندھنا اپنی جگہ، اور بار بار اس طرح کی باتیں کرنا اپنی جگہ، لیکن ہمیں عمل سے ثابت کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل دیکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم عمل سے پیچھے ہو جاتے ہیں، ہم عمل سے ثابت کر دیتے ہیں کہ ہمیں نبی کی محبت کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں تو اپنے نفس کی پرواہ ہے، اپنی خواہشات کی پرواہ ہے، اپنی ضرورتوں کی پرواہ ہے، اپنے تقاضوں کی پرواہ ہے، اپنے خاندان کی پرواہ ہے، اپنے میکے یا اپنے سسرال کی پرواہ ہے، اپنے سالے یا اپنے بہنوئی کی پرواہ ہے، ہمیں رسم و رواج کی پرواہ ہے، ہمیں عادات کی پرواہ ہے، ہمیں محلے کی پرواہ ہے، تو قطعی طور پر ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم اپنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہیں، یا اپنے کو آپ کا تابعدار کہیں، یا اپنے کو آپ کا ایک امتی مانیں۔ دوسری بات جو ابھی ہمارے مولانا کوثر ندوی صاحب نے جو بات کی، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنی بہنوں سے اور یہاں موجود ان حضرات سے جن کے بچے ہیں اور جو اپنے بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دینا چاہتے ہیں، ان سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا، وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اس موقع پر میں 2 آیتیں اور 1 حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ حدیث شریف میں آتا ہے: اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من 3: صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ ان آیات کی جو میں نے تلاوت کی ہے، ان آیات کو سامنے رکھیے اور پھر اپنا محاسبہ کیجئے، اپنا جائزہ لیجئے، اپنی غلطیوں کو محسوس کیجئے اور اس نقصان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جو آپ اپنی اولاد کی تعلیم کے سلسلے میں اور خاص طور پر دینی تعلیم کے سلسلے میں جو لاپرواہی آپ برت رہے ہیں، جو غفلت آپ برت رہے ہیں، جو توجہ آپ اس کی طرف نہیں دے رہے ہیں، اس کا نقصان کتنا بڑا پہنچنے والا ہے۔ نہ صرف یہ کہ آپ کو پہنچے گا بلکہ آپ کی اولاد کو پہنچے گا۔ آپ اپنی اولاد کے ساتھ یہ کچھ اچھا نہیں کر رہے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ام کنتم شہداء، کیا تم لوگ موجود تھے؟ غور سے سنیے گا، وہی بات کہی جا رہی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہی ہے، اسی کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ کوئی میری بات نہیں ہے نہ اور کسی انسان کی ہے۔ ام کنتم شہداء، کیا تم لوگ موجود تھے؟ کب موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا۔ اور یعقوب علیہ السلام کون ہیں؟ نبی کے باپ ہیں، اور نبی کے باپ ہونے کے ساتھ ساتھ نبی کے بیٹے بھی ہیں۔ اوپر بھی نبی ہے، نیچے بھی نبی ہے، کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے، صحابی بھی نہیں ہے، نبی ہیں، نبی کے باپ بھی ہیں، نبی کے بیٹے بھی ہیں۔ لیکن سوچئے، ان کی فکر مندی کو سوچئے، ان کی پریشانی کو سوچئے۔ موت کے وقت آدمی کیا یاد کرتا ہے، کیا وصیت کرتا ہے؟ ہم میں سے آپ نہ جانے کتنی بار لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔
اگر ان کے ہوش و حواس باقی ہوتے ہیں تو وہ اس موقع پر جو باتیں کرتے ہیں وہ جائیداد کی ہوتی ہیں، وہ بٹوارے کو لے کر ہوتی ہیں، وہ زمین کی ہوتی ہیں، وہ کھیتی کی ہوتی ہیں، یا پھر آہ ہوتا ہے اگر ہوش و حواس میں نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن نبی یعقوب علیہ السلام اس موقع پر اپنے تمام بیٹوں کو جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے ان سے کہتے ہیں ما تعبدون من بعدی، کہ یہ بتاؤ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی بندگی کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ کیا ایک نبی کو اپنے بیٹوں کے سلسلے میں یہ شک ہو سکتا ہے کہ وہ میرے مرنے کے بعد، میری آنکھ بند ہونے کے بعد نعوذ باللہ مرتد ہو جائیں گے، کافر بن جائیں گے، مشرک ہو جائیں گے، ملحد ہو جائیں گے؟ آپ تو 10 بار ہم کو سوچنا چاہیے۔ اگر نبی ایک بار سوچتا ہے تو ہم کو 100 بار سوچنا چاہیے۔ اگر نبی ایک بار اس کی فکر کرتا ہے تو ہمیں 1000 بار اس کی فکر کرنی چاہیے۔ آج کے جو حالات ہیں بگڑنے کے، آج کے جو حالات ہیں الحاد کے راستے پر چلنے کے، آج کے جو حالات ہیں شرک کے راستے پر گامزن ہونے کے، اس وقت کے حالات اتنے خراب نہیں تھے۔ یہ سوشل میڈیا نہیں تھا، یہ اخبارات نہیں تھے، یہ نیٹ سروس نہیں تھی، یہ بگڑنے کے یہ راستے نہیں تھے، یہ اسکول نہیں تھے جو عقیدے خراب کر رہے ہیں، جو عبادتوں سے غافل بنا رہے ہیں۔ کچھ اس طرح کی بگاڑنے کے یہ اسباب نہیں تھے، بگاڑ کے یہ وسائل نہیں تھے، بگاڑ کے یہ مواقع نہیں تھے، تب بھی وہ نبی اپنے بیٹوں کو جمع کر کے یہ کہہ رہا ہے ما تعبدون من بعدی۔ جواب سنیے بیٹوں کا، قالوا، سب بیٹوں نے کہا، نعبد الہک، کہ ہم عبادت کریں گے، بندگی کریں گے، کس کی؟ الہک، آپ کے معبود کی، آپ کے خدا کی، اور کس کی؟ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، اور آپ کے باپ دادا اسماعیل، اسحاق، ابراہیم کے معبود کی عبادت کریں گے۔ قالوا نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، اور ایک ہی خدا کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے فرمانبردار بن کر رہیں گے، اس کے تابعدار بن کر رہیں گے، اس کے آگے جھک کر رہیں گے، اس کے تابعداری کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ یہ یعقوب علیہ السلام نے مرنے سے پہلے اپنی اولاد سے یہ عہد لیا تھا۔ یہ اطمینان جب تک انہوں نے نہیں کر لیا تب تک وہ دنیا سے نہیں گئے۔ تو کیا ہم آپ بھی یعقوب علیہ السلام کی طرح اپنی اولاد کو لے کر اتنے فکر مند ہیں؟ کیا ہم بھی اپنی طرف سے یہ اطمینان کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہماری اولاد کس راستے پر جا رہی ہے، کس رخ پر جا رہی ہے، کس عقیدے کو قبول کر رہی ہے، کس طرح کے اخلاق اس کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، کس بگاڑ کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار رہی ہے؟ آیا وہ مسلمان بن کر اس ملک میں رہ پائے گی؟ نہیں رہ پائے گی۔ مسلمان بن کر جی پائے گی؟ نہیں جی پائے گی۔ مسلمان بن کر اپنی زندگی گزارے گی؟ نہیں گزارے گی۔ مسلمان کی حیثیت سے شادی بیاہ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ کیا ہم اس کی فکر کرتے ہیں؟ کیا اس کی کوشش کرتے ہیں؟ جب نبی بغیر اس اطمینان کے دنیا سے نہیں جا رہا ہے تو کیا ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ بغیر یہ اطمینان کی دنیا سے چلے جائیں؟ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تو ہمیں ہر وقت اپنے بیٹوں سے یہ عہد لیتے رہنا چاہیے، ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات بٹھا دینی چاہیے کہ بیٹو ماحول بہت خراب ہے، اسکول کی تعلیم بگاڑ پھیلا رہی ہے، دوست تمہیں غلط راستے پر ڈال رہے ہیں، حکومتیں عقیدہ ہم سے چھیننا چاہ رہی ہیں۔ بیٹوں پکڑے رہنا مضبوطی کے ساتھ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ترکت فیکم امرین، کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تم میں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ حدیث اور قرآن۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث سے جوڑے رکھنا ہے، اور جوڑنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جزدان میں قرآن کریم کو لپیٹ کر ان کی گردن میں آپ لٹکا دیں، یا حدیث کی کتاب کاغذ میں لپیٹ کر ان کی بغل میں دبا دیں۔ یہ جوڑنا نہیں ہے۔ جوڑنے کا مطلب کہ آپ ان کو قرآن کریم کی تعلیم دیں، آپ ان کو حدیث کی تعلیم دیں، آپ ان کو بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا کیا طریقہ بتایا ہے، قرآن کریم نے ہم کو کیا حکم دیا ہے۔
جب تک آپ اپنی اولاد کو قرآن سے نہیں جوڑیں گے، حدیث سے نہیں جوڑیں گے، اور اتنی مضبوطی کے ساتھ نہیں جوڑیں گے کہ کوئی طاقت ان سے قرآن کو چھین نہ سکے، کوئی طاقت، کوئی نظام، کوئی سسٹم، کوئی حکومت ان کو حدیث سے جدا نہ کر سکے، تب تک آپ اپنی اولاد کی طرف سے مطمئن نہیں ہو سکتے۔ دوسری آیت جو میں نے اس موقع پر پڑھی تھی، وہ اپنی بہنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، غور سے سنیے، غور سے، اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، گھر والوں میں بچے آپ کے سب سے مقدم ہیں، اور اپنے گھر والوں کو کاہے سے بچاؤ؟ آگ سے۔ اللہ تعالیٰ بچانے کی ذمہ داری ہم پر اور آپ پر ڈال رہا ہے، کہہ رہا تمہیں بچانا ہوگا اپنے کو آگ سے۔ کیسے بچانا ہوگا؟ آگے بتایا جا رہا ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ بچاؤ اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ اس کے آگے فرمایا، وقودها الناس والحجارہ، اس جہنم کا ایندھن کون ہوگا؟ لکڑیاں نہیں ہوں گی، الناس، لوگ ہوں گے، لوگ جلیں گے، انہی کے جلنے سے جہنم کی آگ دہکے گی، انہی کے جسموں سے اس کے شعلے بلند ہوں گے۔ اور کون ہوگا؟ الحجارہ، پتھر ہوں گے، جن پتھروں کو آدمی بہت کچھ بنا لیتا ہے، جن پتھروں کی آدمی بہت کچھ ان کے ساتھ اپنے عقائد وابستہ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد آگے کا حصہ دیکھیے، کہا علیہا، اس آگ کے اوپر، اس جہنم کے اوپر، علیہا ملائکۃ، فرشتے مقرر ہوں گے۔ فرشتے بھی کون؟ غلاظ، بہت سخت، یعنی سخت دل ہوں گے، یعنی ایسے سخت دل ہوں گے کہ جب جہنم میں ڈالا جائے گا انسانوں کو، اور انسان جب چیخے گا، جب انسان کے جسم سے شعلے بلند ہوں گے، جب اس کے جلتے ہوئے جسموں سے پیپ اور مواد اور خون گرے گا، ٹپکے گا، بہے گا، اور وہ چیخے گا اور چلائے گا۔ جہنم کے اس عذاب کے منظر کو تھوڑی دیر کے لیے سامنے رکھیے، وہ عذاب تو بہت بڑا ہے۔ جب قبر کے عذاب کے بارے میں آتا ہے کہ ایسے ایسے اژدھے مسلط کیے جائیں گے کہ اگر ایک اژدھا زمین کے اوپر پھنکار مار دے تو پوری دنیا کا سبزہ جل جائے گا، اور کبھی وہاں سبزہ نہیں اگے گا، گھاس جل کے راکھ ہو جائے گی۔ ایسے ایسے اژدھے، ایک دو نہیں، 99 اژدھے مسلط ہوں گے۔ سوچیے آپ کیا حشر ہوگا، وہ جہنم کا عذاب، اور اس کے بعد وہ سخت فرشتے، سخت دل، جن کو ذرا بھی ترس نہیں آئے گا، جن کو ذرا بھی رحم نہیں آئے گا، جن کا ذرا بھی دل نہیں پسیجے گا، ذرا بھی ان کے اندر نرمی نہیں پیدا ہوگی کہ آپ کو چیختا چلاتا دیکھ کر، روتا گاتا دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے وہ آگ کی جو آنچ ہے، جو آگ کی جو تپش ہے، آگ کے جو شعلے ہیں، ان کو تھوڑا ہلکا کر دیں یا بجھا دیں، یا سانپوں کو تھوڑا کنارے کر دیں، یا اژدھوں کو کنارے کر دیں، بچھوؤں کو کنارے کر دیں، اور وہ فرشتے جو گرز مارتے ہیں ان سے کہیں تھوڑی دیر کے لیے بھائی رک جاؤ، بہت رو رہا ہے، بہت تڑپ رہا ہے، بڑا بے قرار ہے، ہم سے سنا نہیں جا رہا، ہم سے دیکھا نہیں جا رہا۔ یہاں تک آتا ہے کہ نہ وہ سنیں گے نہ وہ دیکھیں گے، ایسے فرشتے ہوں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ ان کو جو حکم دے گا عذاب دینے کا، وہ ذرا بھی اس حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو ان کو حکم دیا جائے گا وہی کریں گے۔ تو آپ اگر اپنے کو بچانا چاہتے ہیں آگ سے، اگر بچانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو آگ سے، جہنم کی آگ سے، تو آپ کو اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام کرنا ہوگا، ایسی تعلیم کا انتظام کرنا ہوگا جہاں وہ مسلمان بن سکیں، جہاں ان کا عقیدہ صحیح رہ سکے، جہاں ان کی عبادتیں صحیح رہ سکیں، جہاں ان کے اخلاق صحیح رہ سکیں، جہاں ان کے معاملات صحیح رہ سکیں، جہاں ان کا کردار صحیح رہ سکے۔ اس کے بعد میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان، کہ جب انسان مرتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، انقطع عملہ الا من ثلاث، تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اب یہاں کی کوئی چیز اس کو نہیں پہنچتی، الا من ثلاث، سوائے 3 چیزوں کے۔ ایک صدقۃ جاریہ،
کہ اس نے کوئی صدقہ جاریہ کیا ہو، یعنی کنواں کھدوا دیا، ہینڈ پائپ لگوا دیا، بورنگ کروا دی، ٹنکی بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، مسجد بنوا دی، تو جب تک وہ مسجد رہے گی، جب تک وہ مدرسہ رہے گا، جب تک ہینڈ پائپ پانی دیتا رہے گا، جب تک وہ ٹنکی جو ہے بھرتی رہے گی اور لوگ اس سے وضو کرتے رہیں گے، نہاتے رہیں گے، پانی پیتے رہیں گے، تو اس کو ثواب اس کا ملتا رہے گا۔ اسی طرح علم ينتفع به، کوئی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہے، کوئی ایسی تحریر چھوڑ کر جا رہا ہے، کوئی ایسا مدرسہ چھوڑ کر جا رہا ہے کہ اس سے لوگ علمی پیاس بجھا رہے ہیں، علمی فائدہ حاصل کر رہے ہیں، دین کی معلومات ان کو حاصل ہو رہی ہیں، دین سے وہ واقف ہو رہے ہیں، دین سے وہ روشناس ہو رہے ہیں، تو جب تک وہ روشناس ہوتے رہیں گے، دین سے واقف ہوتے رہیں گے، حلال و حرام جانتے رہیں گے، جائز ناجائز اس کی روشنی میں اس سے بچتے رہیں گے یا کرتے رہیں گے، تو اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تیسری چیز وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، ایک وہ لڑکا جس کو وہ چھوڑ کے گیا لیکن آگے اس کی صفت صالحٍ، وہ لڑکا جواڑی نہ ہو، وہ شرابی نہ ہو، وہ مشرک نہ ہو، وہ ملحد نہ ہو، وہ مرتد نہ ہو جائے، وہ آوارہ نہ ہو، وہ بدکردار نہ ہو، وہ ایسا نہ ہو، وہ ویسا نہ ہو، نیک ہو، صالح ہو، شریف ہو، ایماندار ہو، وعدہ پورا کرنے والا ہو، اور جو عہد کرے اس عہد کو انجام دینے والا ہو، نمازوں کو وقت پر ادا کرنے والا ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، روزہ فرض ہو روزہ رکھنے والا ہو، حج فرض ہو حج فرض ادا کرنے والا ہو، گویا نیکیاں ہی نیکیاں کرنے والا ہو۔ وہ لڑکا جب دعا کرے گا، وہ لڑکا جب نیکیاں کرے گا، وہ لڑکا جب اچھے اعمال انجام دے گا، تو وہ باپ یا وہ ماں جو مر کر دنیا سے چلی گئی لیکن اس نے اس بچے کی دینی تعلیم کا انتظام کیا تھا، اس نے اس کی اچھی تربیت کی تھی، اس نے اس کو اچھا بنایا تھا، اس کو سنوارا تھا، اس کو دین کے بارے میں واقف کرایا تھا، حلال بتایا تھا کہ کھانا ہے، ناجائز سے بچایا تھا کہ اس سے بچنا ہے، تو یہ لڑکا جب تک زندہ رہے گا نیکیاں کرتا رہے گا، دعائیں کرتا رہے گا، مغفرت کرتا رہے گا، تو اس کے مرنے والے ماں باپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ دنیا میں سوچتے ہیں کہ لڑکے کو یہ بنا دو وہ بنا دو تاکہ میرا مستقبل سنور جائے، میرے ہاتھ میں پیسہ آ جائے، اچھا مکان مل جائے، اچھی کار ہو جائے، اچھا کاروبار ہو جائے، اور کہا جائے کہ صاحب اس کا لڑکا جو ہے ڈی جی پی ہے، ان کا لڑکا ایس پی ہے، ان کا لڑکا ایم ایل اے ہے، ان کا لڑکا ایم پی ہے، ان کا لڑکا منسٹر ہے۔ کتنے دن وہ منسٹر زندہ رہے گا اور کتنے دن آپ زندہ رہیں گے اور کتنے دن اس کی منسٹری باقی رہے گی؟ لیکن اگر آپ نے اس کو صالح بنایا، نیک بنایا، عبادت گزار بنایا، ایک پکا اور سچا مسلمان بنایا، تو یہ آپ کے بڑھاپے کا تو سہارا بنے گا، ساتھ ساتھ مرنے کے بعد کی وہ زندگی جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہوگی، وہاں پر بھی وہ آپ کے کام آئے گا، جہاں پر نہ کوئی وزیر کام آئے گا، نہ بادشاہ کام آئے گا، نہ ڈی جی پی، نہ اے سی پی اور نہ اے پی سی، نہ اے سی پی، کوئی کام نہیں آئے گا، نہ ڈاکٹر کام آئے گا، نہ انجینئر کام آئے گا۔ وہ آپ کا وہ بیٹا جو بھلے دنیا میں ناکارہ رہا ہو لیکن وہ دینی تعلیم سے آراستہ ہو، وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزار رہا ہو، حرام سے بچتا ہو، حلال کھاتا ہو، ناجائز کاموں سے دوری بنا کر چلتا ہو، وہ لڑکا آپ کو بڑھاپے میں بھی کام آئے گا اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ وہ آپ کے کام آتا رہے گا۔ تو آپ کس کو تیار کر رہے ہیں اپنے لیے؟ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر ایک مثال دیا کرتے تھے، یہ جو جہنم والی میں نے آیت پڑھی تھی، انہوں نے کہا کہ ایک موقع تھا شادی کا، سب عورتیں اس میں جمع تھیں، ایک خاتون اس میں بڑی بے قرار تھیں۔ عورتوں نے پوچھا بہن کیا معاملہ ہے؟ سب خوش ہیں، ہنس بول رہے ہیں، تم ایک کونے میں کھڑی پریشان دکھ رہی ہو۔ تو اس عورت نے جواب دیا بہن کیا بتاؤں، جب میں گھر سے چلی تھی بچے کو چھوڑ کر آئی ہوں اور ماچس کی وہ ڈبیا تھوڑی نیچے بھول آئی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ماچس کی ڈبیا دیکھیے کہیں پر چل رہا ہے، ایک موہوم خیال ہے، صرف ایک خیال ہے۔ کیا کہہ رہی ہے ماں؟ اس کی محبت، اس کی ممتا دیکھیے، اس کی محبت دیکھیے اپنی بیٹے کے لیے۔ وہ کہہ رہی ہے شادی میں جب سب خوش ہیں، کھا رہے ہیں،
ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، قہقہے لگ رہے ہیں، وہ منہ لٹکائے ایک کونے میں کھڑی ہے، اور جب اس سے پوچھا گیا تو یہ بتاتی ہے کہ میں کچن میں ماچس کی ڈبیا کو نیچے بھول آئی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا چلتے چلتے کچن پہنچ جائے، ماچس پر اس کی نظر پڑ جائے اور ماچس تک اس کا ہاتھ پہنچ جائے اور وہ ماچس جو ہے اٹھا لے، ماچس وہ کھول لے، تیلی نکال لے، تیلی نکال کر ماچس میں رگڑ دے اور آگ جل جائے اور پھر وہ جل جائے۔ کتنے خیالات ہیں، ہر خیال ایسا کہ آدمی کو ہنسی آ جائے۔ ارے بھائی وہ کچن میں پہنچے گا کیوں؟ ماچس پر نظر پڑے گی کیوں؟ ماچس تک ہاتھ اس کا پہنچے گا کیوں؟ اور کیسے نکال لے گا؟ کیسے اس کو جلا لے گا؟ چلو جلا بھی لیا تو کیا ضروری ہے کہ اس کے جسم پر آگ لگ جائے گی؟ لیکن ماں کی محبت اس کو بھی برداشت نہیں کر پا رہی ہے، تو وہ ماں یہ کیسے برداشت کرنے پر تیار ہے کہ وہ تعلیم کے سلسلے میں کوتاہی کر کے اپنے بچے کو اس جہنم کی آگ میں اپنے ہاتھوں سے ڈھکیل دے؟ یہ کیسے وہ گوارا کرتی ہے؟ یہ کیسے وہ برداشت کرتی ہے؟ دو باتیں اس سے نکلتی ہیں، یا تو اس کو اپنے بچے سے محبت نہیں ہے، یا اس کو جہنم کی آگ پر یقین نہیں ہے۔ یا تو وہ ماں مسلمان نہیں ہے، اس کو جہنم اور جنت پہ یقین نہیں ہے، مرنے پر یقین نہیں ہے، حساب و کتاب پر یقین نہیں ہے، عذاب اور سزا پر یقین نہیں ہے، یا پھر اس کو اپنے بچے سے محبت نہیں ہے۔ تو ہماری ماؤں کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ ان کا مستقبل بھی دین سے وابستہ، بچوں کی دینی تعلیم سے وابستہ، اور بچوں کی زندگی بھی دینی تعلیم سے وابستہ۔ آپ سب کچھ پڑھائیے لیکن ان کو مسلمان بنا کر رکھیے، ان کا عقیدہ اتنا پختہ کر دیجئے کہ بڑے بڑے طوفان آ جائیں، بڑی بڑی آندھیاں آ جائیں، بڑی بڑی لالچیں مل جائیں، بڑے بڑی آزمائشوں میں وہ مبتلا ہو جائیں، لیکن عقیدے سے دستبردار نہ ہو۔ عبادات کے سلسلے میں بھی اتنا ہی مضبوط کر دیجئے، اخلاق اور معاملات میں بھی اتنا ہی مضبوط کر دیجئے۔ میں انہی چند باتوں پر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، کافی دیر بھی ہو چکی ہے، آپ بھی بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی پروگرام بھی بہت کچھ باقی ہے، میں ان پر اپنی باتیں ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی فکر، ہر فکر پر ہمارے اندر غالب اس کو پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔